چلے یعنی انور صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں، کل ایسا ہوا ہے کہ کل رات کو ہمیں خوشخبری ملی کہ پیٹرول جو ہے وہ 15 روپے تقریباً سستا ہونے جا رہا ہے، لیکن بہت معمولی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی اور آج بجلی مہنگی ہو گئی ہے. آپ کا کامنٹ کیا ہے اس پہ؟ بہت شکریہ سیرش. پہلے تو آپ کا کہ آپ کو میں یاد رہا کہ میں بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں، اور دوسری بات گورنمنٹ کی رہی کہ یہ کنفیوژن تھا. پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ 15 روپے کا ریلیف دیا جائے عوام کو، اور اسحاق ڈار صاحب چاہتے تھے کہ ریلیف 4.5 روپے کا دیا جائے. اسی وجہ سے یہ کنفیوژن جو تھا وہ آپ لوگوں کو بھی نظر آیا. اور جو ذرائع سے خبریں چلی ہیں وہ پرائم منسٹر آفس سے ہی خبریں چلی تھی کہ پرائم منسٹر تو یہ چاہتے تھے کہ وہ عوام کو 15 روپے کا ریلیف دیں، اور پھر جب وزارت خزانہ کی طرف سے آفیشلی اناؤنس کیا گیا تو وہ 4.5 روپے کا تھا. یہ ابہام تھا جو دونوں پرائم منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر کے درمیان موجود تھا. اچھا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ گڈ گورننس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اس سے موقع ملتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، میڈیا کو اور باقی لوگوں کو کہ حکومت کے درمیان وہ کوارڈینیشن نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. یہ حکومتیں جو ہیں اس طرح ان کو نقصان پہنچتا ہے پولیٹیکلی بھی اور آپ کی گڈ گورننس کو بھی. لہٰذا یہ ایکسپوز ہوئے ہیں بری طرح کہ یہ وہ نظام ہے جس کی ہم بات کیا کرتے تھے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے پورا پینیٹریٹ کر چکے ہیں اس گورنمنٹ میں، گو کہ اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، صرف وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. جبکہ پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو بہت ساری جگہوں پر جواب دہ ہونا پڑتا ہے، میڈیا کے سامنے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی، اپنی جماعت کے سامنے بھی، بڑے بھائی کے سامنے بھی، اور سب سے بڑھ کر اسحاق ڈار صاحب جو انٹروین کرتے ہیں ان کے معاملات میں. ڈیفینیٹلی اس لیے نواز شریف صاحب نے انہیں ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بھی دیا ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن ہے وہ میاں محمد نواز شریف تک پہلے پہنچے. اب یہ معاملہ تھا، اس وجہ سے ابہام جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی آیا. خیر، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ریلیف کی بات کرتے ہیں. یہ کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے، کیونکہ جب مہنگائی ہوتی ہے، جب پیٹرول کی پرائسز میں کمی ہوتی ہے تو قیمتیں اسی طرح رہتی ہیں جس طرح پہلے تھیں. اب بھی آج بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو لیمن ہے 500 روپے کلو کا تھا، کے جی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں تو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے، لیکن وہ کمی اس وقت ہوتی ہے جب کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے یا پھر جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. ادروائز عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. لہٰذا عالمی مارکیٹ میں اگر پیٹرول پرائسز کم ہوئی ہیں تو پاکستان میں اس طرح وہ قیمتیں کم نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکس اہداف ہیں ان کو پورا کرنا ہے، آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، آپ نے اسی طرح ریونیو جنریٹ کر کر اس ہیڈ سے نکال کر دوسرے ہیڈ میں پورا کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی یہ بھی شرائط ہیں، ان کو بھی آپ نے فلفل کرنا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب اس معاملے میں بہت ماہر ہیں، وہ اعداد و شمار کو کس طرح گول مول کر کے بیان کرنا جانتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان یہ پی ٹی سی ایل کی بات کرتا ہوں، وہاں پر ایک ڈیولپمنٹ فنڈز تھا وہ پڑا ہوا تھا، وہ کسی کو نہیں پتا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے وہ 400 ارب روپے نکالے اور ان کو کسی اور مد میں آئی پی پیز کے جو بقایا جات تھے جنہیں گردشی قرضے کہتے ہیں وہ وہاں پر انہوں نے دے دیے، ایک ہیڈ سے نکال کر دوسرے ہیڈ میں دے دیے. اس طرح وہ ایک ہیڈ سے پیسے نکال کر دوسرے ہیڈ میں پورے کر دیتے ہیں. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، وہ وقتی طور پر تو وہ اداروں کے درمیان جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے وہ تو شاید پورا ہو جاتا ہے، لیکن عوام پر بوجھ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیے، آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات کی تو 7 روپے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گرمی ہے، بجلی ویسے بھی نہیں آ رہی، تو یہ سارا بوجھ جو ہے یہ عوام پر شفٹ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ایک اور اس پہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ جو سولر لگنے ہیں، اب سولر کے بعد جو ادائیگیاں ہیں وہ اب جو سولر نہیں لگا سکتے یہ ان پر پڑیں گی، اربوں روپے انہوں نے ادا کرنے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے، اگر گیس کی قیمتوں کو دیکھیں اسی طرح وہاں پر ہے. یہ بڑا ٹیکنیکلی طریقے سے عوام پر بوجھ شفٹ کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو شخص بجلی کا بل پے نہیں کرے گا، دوسرے دن لائن مین آ جائے گا اور آپ کا میٹر ڈسکنیکٹ کر لے گا. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ ریلیف کے زمرے میں نہیں آتی. حکومت کو اپنی مینجمنٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو اپنے جو انتظامی اخراجات ہیں ان میں کمی لانے کی ضرورت ہے. دین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں گے، عوام پر حقیقی معنوں میں ان کو ریلیف فراہم کریں گے تو عوام بھی یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں ریلیف ملا ہے. ادروائز اس ریلیف کو میں ریلیف نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیمتیں جو بنیادی اشیاء ضروری ہیں اس کی ایز اٹ از ہیں، اور پیٹرول پرائسز میں 4.5 روپے کمی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو 10 سے 15 روپے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. بالکل.